آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مطالبہ پورا ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرح آج صدر آصف علی زرداری کو بھی طبی بنیاد پر ضمانت پر رہائی مل گئی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اب قید سے آزاد ہو گئی ہے۔ آئندہ مرحلے میں یہ بات خارج از امکان نہیں کہ زرداری صاحب بھی علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں۔ اس سے فی الحال جو ہوا ہے یہ مجموعی سیاسی صورتحال میں کشیدگی کم ہوگی۔ جناب نواز شریف آزاد ہیں، قید شہباز شریف آزاد ہیں، آج آصف علی زرداری بھی قید سے رہائی پا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی سیاسی تشنج میں ہر لحاظ سے اب کمی ہم دیکھیں گے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عمر فاروق نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پاکلینڈ اسٹیٹ اور شیل کمپنی پارتھنون کے ریفرنس میں آصف علی زرداری کی طبی بنیاد پر ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں ہی عدالتی حکم پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کمرہ عدالت میں آصف زرداری کی میڈیکل رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ پیمز ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ زرداری صاحب کو شوگر، دل کی بیماریاں اور مختلف امراض ہیں۔ ان کو 3 سٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور فوری طور پر اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، جبکہ مزید سٹینٹ لگانے کے دوران اینجیوپلاسٹی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ میڈیکل رپورٹ پڑھنے کے بعد نیب کے پروسیکیوٹر نے فاضل بینچ کو بتایا کہ زرداری صاحب کو جیل کے بجائے پیمز ہاسپٹل میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا جو میڈیکل رپورٹ آپ نے پڑھی کیا اب بھی ان سے تفتیش کر رہے ہیں، اور کیا اس رپورٹ کے بعد بھی نیب آصف علی زرداری کی طبی بنیاد پر ضمانت کی مخالفت کرتی ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے صرف اتنا کہا کہ ضمانت منظوری کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا آصف زرداری کے خلاف یہ 2 کیسز ہی ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ یہ دونوں کیسز میں ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کو مزید تحقیقات کے لیے ملزم کی حراست کی ضرورت نہیں، ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اب ٹرائل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ 5 صفحات پر مشتمل اپنے تحریری فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ضمانت نہ دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ آصف علی زرداری کو ضمانت دینا عوامی مفاد کا فیصلہ ہوگا۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا ملزم بے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ زرداری صاحب کو ضمانت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے علاج کرا سکیں۔ یاد رہے کہ جناب آصف علی زرداری کو تقریباً 6 ماہ قبل 10 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ضمانت منسوخی کے بعد نیب نے گرفتار کیا تھا، اور 23 اکتوبر یعنی 1.5 ماہ سے وہ پیمز ہاسپٹل میں ہیں۔ زرداری صاحب کو طبی بنیاد پر ضمانت ملنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جج صاحبان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے انصاف کیا۔ آج جج صاحب نے صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل گرانٹ کیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جج صاحبان کے، انہوں نے آج ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے اور ہمیں طبی سہولت اور طبی علاج کروانے کے لیے صدر زرداری صاحب کو بیل ملا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کابینہ کے بہت متحرک سیاست میں ماہر رکن جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی رہائی ہو گئی ہے، کیا اثرات ہوں گے سیاست میں اس ڈیولپمنٹ کے؟ دیکھیں، آصف زرداری تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے، بہت گہرا چھٹا بیری بیڑا ہے، اور اگر اس نے لاہور جانا ہو تو پہلے پشاور جاتا ہے اور ترنول سے واپس ہو کے لاہور کی گاڑی پہ بیٹھتا ہے۔ یہ سارے لوگ اس کے 5 کیسز ہیں، 5 کے 5 کیسز کی بات چیت چل رہی ہے فروری مارچ تک۔ وہ کیونکہ آصف زرداری کی یہ صفت ہے کہ وہ بانٹ کے کھاتا ہے، اس نے اپنے تمام دوستوں کو بھی ساتھ شریک رکھا ہے، اور نواز شریف جو ہے اپنی اولاد اور شہباز شریف اور اپنے خون کے علاوہ باہر نہیں پیسہ جانے دیتا۔ میرے خیال میں بہتری کے حالات ہوں گے، اور نواز شریف کے باہر جانے کے بعد بھی اور آصف زرداری کے بعد بھی یہ ٹی وی پہ تو آ کے بڑکیں شڑکیں مولا جٹ کی مارتے رہیں گے، لیکن سیاست کول ہوگی، اور جنوری کے مہینے کے آخر تک میرا خیال ہے بہتر ہو جائیں گے حالات۔ جنوری ختم کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرح سے اپنا علاج کرانے کے لیے، چیک اپس کرانے کے لیے زرداری صاحب بھی بیرون ملک چلے جائیں؟ دیکھیں، نواز شریف کے سارے بچے باہر ہیں، اس کی بیٹی باہر ہے، اس کے بھتیجے باہر ہیں، اس کا سارا انویسٹمنٹ اور سارا سٹرکچر جو ہے وہ لندن بیس ہے۔ آصف زرداری نے اپنا مال پھیلا کے رکھا ہوا ہے،
اور آصف زرداری کا یہاں بھی بہت کچھ ہے. میرے خیال میں وہ شاید کراچی بیٹھنا زیادہ پسند کرے. لندن جا کے وہ کیا کرے گا؟ اب یہ آخری 5 اووروں کے ہم لوگ میچ کھیل رہے ہیں. ہم کتنی لالچ اور کر لیں گے, کتنا کچھ اور سمیٹ لیں گے. گو یہ ہرس اور طمع ختم نہیں ہوتی قبر تک اترنے میں. بعض لوگوں کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہرس اور طمع سے ختم نہیں ہوتی ان کی. لیکن میرا نہیں خیال, میرے خیال میں نواز شریف اور آصف زرداری کا کھیل ختم اور پیسہ اعظم ہے. میں دونوں کو پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھ. اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہوگی آئندہ ہفتے, جب لاہور ہائی کورٹ میں ممکنہ طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی درخواست کہ ان کو ای سی ایل سے ان کا نام نکالا جائے وہ سنی جائے گی, کیونکہ وزارت داخلہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو اجازت دے دے گی. اور اس کے بعد یہ بات خارج از امکان تو نہیں ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے دے کہ ای سی ایل سے نام نکالا جائے مریم صاحبہ کا, وہ ملک سے باہر چلی جائیں, اور یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا عمران خان کے لیے, ان کی حکومت کے لیے. اس سلسلے میں کیا حکومت کی تیاری ہے؟ کامران بھائی, پہلے جب نواز شریف کا کیس آیا تو خود عمران خان نے یہ کہا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے, کیونکہ اس کا اپنا ڈاکٹر ایک میڈیکل رپورٹ میں تھا. تو جب اس نے ووٹنگ کرائی تو 16 ووٹوں نے 42 میں سے نواز شریف کی باہر جانے کے حق میں ووٹ دیا, جس میں میرا ووٹ بھی شامل تھا. میں تو خیر پہلے سے ہی کہہ رہا تھا 6 مہینے سے جانے دو, دفع کرو, ہم اور کوئی کام کریں, یہ چخ ختم کریں. لیکن اب جب کل بات ہوئی ہے, کل منگل کی کیبنٹ میں, وہاں تو مجھے کوئی ووٹ بھی اس کے حق میں دکھائی نہیں دیا جی. جو ابھی تو یہ کیس آیا نہیں, اس کا فیصلہ نہیں لکھا آیا. جس دن آیا تو میں مریم کے لیے تو فضا نہیں بھی دیکھ رہا, بلکہ بعض وزراء کی یہ بھی رائے ہے جو میں نے پرائیویٹلی ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ غلط اس کی بیل کا فیصلہ دے تو ہمیں سپریم کورٹ میں جائیں گے. سو اس وقت تو مریم کے لیے کیبنٹ میں کوئی گنجائش نہیں. مگر فیصلہ تو باہر جانے کا کیبنٹ نے بہرحال کرنا تو نہیں ہے. جب وہ عدالت میں گئی ہیں, اگر عدالت ان کا نام ای سی ایل سے نکالتی ہے, اور یقیناً آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ اپیل ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے بھی اگر ان کا نام نکل جاتا ہے تو پھر کیبنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہ تو ایک عدالتی فیصلہ ہوگا. یہ تو آپ مانیں گے نا کہ کس باہر صورت یہ ناممکن نہیں ہے کہ مریم نواز بھی اسی انداز سے چلی جائیں جیسے شہباز صاحب چلے گئے اور نواز شریف صاحب چلے گئے. دیکھیں, چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ہم نے نہیں بھیجا, آپ نے فیصلہ کر کے دیکھا, جو جرمانہ آپ نے لگایا وہ انڈیمنٹی غلط تھی, باقی بھیجا آپ نے. سو اب اگر یونانی مسئلہ کیبنٹ ون سائیڈڈ ہوگی تو جو ہائی کورٹ ہے وہ بھی یہ دیکھے گی کہ اگر فیصلے سارے انہی نے کرنے ہیں تو پھر تو بات بہت دور چلی جائے گی. اور میرے خیال میں مریم کا باہر جانا کافی مشکل ہوگا, اور اگر ہائی کورٹ بھیج دے تو میں کہہ نہیں سکتا, یا سپریم کورٹ بھیج دے, کہ اگر حالات اتنے اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ وہ بھی باہر چلے جائیں تو پھر سارا ٹبر ہی باہر چلا جائے گا. پاکستان میں کون رہے گا؟ پھر شہباز شریف وہاں سے آ جائے گا 2-4 ہفتوں کے بعد, ہیٹ شیٹ نئے لے کے اور نئی جیکٹیں لے کے. تو شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ اب زرداری صاحب کی رہائی کے بعد ماحول میں ٹھنڈ آئے گا, سیاسی ماحول میں کشیدگی وغیرہ ظاہر ہے کہ کم ہوگی, آپ کی بات بھی صحیح ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے پارلیمنٹ میں, جہاں پر اس وقت بہت بڑا مسائل ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے, سروسز چیف کے حوالے سے بہت اہم قانون سازی کرنی ہے. وہاں پہ کچھ ہمیں جو بہتر ماحول ہوگا تو اس کے فائدہ پارلیمنٹ میں ہوگا. دیکھیں, ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں آیا, لیکن 20 تاریخ کو غالباً چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, یا 28 کو ہو رہے ہیں, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا کھوسا صاحب کی. اور عمران خان اور تحریک انصاف مطمئن ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی, پہلے میں پیپلز پارٹی نہیں کہتا تھا, صرف نون لیگ کہتا تھا, نون لیگ شہباز گروپ سارا ووٹ دے گا قمر جاوید باجوہ صاحب کو, مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے اس میں. تو ابھی اس سلسلے میں کیا طے ہوا ہے کہ پھر کب یہ بل وغیرہ جو ہے پیش ہوگا؟ کیونکہ کچھ کیبنٹ کے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بقول ان کے نقائص ہیں اور وہ اس کو ریویو میں فائل کرنا چاہیں گے, اور سپریم کورٹ میں دوبارہ اس کو چیلنج کرنا چاہیں گے جسٹس کھوسا کے فیصلے کو. کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا کابینہ سوچ رہی ہے اس سلسلے میں؟ ساری باتیں ابھی انڈر ڈسکشن ہے, کیونکہ ابھی فیصلے کی کاپی نہیں آئی. جب فیصلہ آئے گا تو اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے, اور ریویو پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, تحریک انصاف کے پاس بھی اکثریت ہے, اور سینٹ میں جو لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, یہ 65 آدمی باہر تھے اور اندر کمرے میں گئے ہیں تو 14 کم تھے,
تو یہ سینٹ میں ووٹیں ان کی زیادہ ہوں گی اس قومی اسمبلی سے بھی. سو مجھے یہ مسئلہ نہیں نظر آتا, لیکن الیکشن کمیشن امیکیبلی اگر طے کر لیں تو اچھا ہوگا. اور میں ابھی 50-50 پر امید ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ کچھ نہ کچھ لے اور کچھ دے پہ حل کر لیں گے. لیکن چیف آف آرمیز کی ایکسٹینشن پہ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی. یہ بتائیے شیخ صاحب, آج بڑی دلچسپ بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ زرداری صاحب کھلاڑی ہیں, اب وہ باہر نکلیں گے اور اب وہ کھلاڑی کا شکار کریں گے. یہ بڑی, میں آپ کو سناتا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے, اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں. صدر زرداری اب باہر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. جلد از جلد صدر زرداری صاحب کا علاج ہوگا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاڑی کا شکار کے لیے آپ نکلے گا. ابھی آپ سب کا زرداری صاحب کھلاڑی کا شکار کرنے کے لیے نکلنے والے ہیں. شیخ صاحب دیکھیں, ان کو لکھی لکھائی جو باتیں لکھ دیتے ہیں اور رات ان کی ریہرسل کرائی جاتی ہے. اب آصف زرداری یا بلاول بھٹو یہ پنجاب میں مارکیٹنگ نہیں ہو سکتے, پنجاب میں ان کی بیس نہیں ہے. یہ سندھ کی مارکیٹنگ جو ان کی ہے اس میں یہ کیا رول ادا کرتے ہیں. میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مستقبل کی سیاست نہیں دیکھ رہا. اور جو کچھ رہ گئے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اعتزاز ہو گیا, قائرہ ہو گیا, یا لطیف کھوسا ہو گیا, یا چانڈیو صاحب ہو گئے, وہ بھی کوئی اتنے ماحول میں نہیں ہے کہ کوئی وہ زیادہ ڈنٹ ڈال سکے. سو میرے لحاظ میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کوئی اتنا بڑا ڈنٹ نہیں ڈال سکے گی. ویسے کیا ہے شیخ صاحب, اب جیسے کہ یہ حالات بدل رہے ہیں, سیاست میں حدت اور تیزی اور گرمی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو رہی ہے, اور اب یہ رہائی وغیرہ ہو گئی زرداری صاحب کی. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان جو ہے ان کی جو ایک جارحانہ سیاست ہے وہ مسلسل بہت ہی ایگریسو موڈ میں نظر آتے ہیں, بہت ہی ایگریسو ہیں, نہ جانے اس وقت اس کی ضرورت ہوگی یا نہیں, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی سیاست کے قد و خال آگے چل کے؟ کیا وہی تیز اور بہت ہی جارحانہ سیاست جو ہے اور گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کے ساتھ جو ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہ احتساب کا سپورٹر ہے. وہ طاقتور کو کمزور کرنے کے لیے, وہ طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لانے کا ہے. پی 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 اور نون لیگ میں ایک وقتی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, لیکن فضل الرحمان کے موقع پہ ثابت ہوا کہ فضل الرحمان نے جو جتنا کراؤڈ اور اتنے سارے لوگ اکٹھے کیے تھے وہ کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکے. اور بے شک وہ بھی جو مرضی ڈیٹیں دیتی رہے. ہمارے ہاں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہمارے ہاں بجلی گیس مہنگی ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. اور انشاءاللہ تعالی نئے سال کے چڑھنے پر ہماری ساری فل فورس پوری توجہ اس طرف ہوگی کہ ان کو آن سائز کیا جائے اور عام آدمی کی دسترس میں کیے جائیں گے. تھینک یو سو مچ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے.